أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 88۔ یہود نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہیں۔ غلف غلاف کی جمع ہے۔ اس سے دو قسم کی مراد وہ لے سکتے ہیں۔ جس طرح کسی چیز پر غلاف چڑھا دیا جائے وہ چیز بند ہو جاتی ہے، تو یہ بھی کہتے تھے کہ غلف یعنی غلاف ہمارے دلوں پر چڑھ گئے ہیں، اب اس کے اوپر تمہاری کوئی بات داخل نہیں ہو سکے گی۔ تو وہ کہتے تھے ہم یعنی پکے ہیں، غلافوں میں بند ہیں، بڑے محفوظ دل ہیں، تمہارا دین ہمارے دلوں پر نہیں آ سکے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ تمہارے دل محفوظ نہیں ہو گئے بلکہ ان پر اللہ کی لعنت آ گئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اس لیے دین حنیف ان کے اندر داخل نہیں ہو رہا۔ یہ غلاف نہیں، اس کو لعنت کہیں۔ دوسری مراد بھی لے سکتے تھے کہ غلاف سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کسی چیز پر غلاف چڑھا دیا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز بھری ہوئی ہوتی ہے، بھر کر اس کے اوپر غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، فل بھر جاتا ہے، مزید اس میں گنجائش نہیں ہوتی، اور غلاف چڑھ گیا ہے، اس کے اوپر کوئی کتاب ہے، کوئی برتن ہے، کوئی چیز ہے، تو یعنی ہمارے جو دل ہیں یہ بھرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اب غلاف چڑھ چکے ہیں، نور علم سے بھرے ہوئے ہیں، مزید کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح غلاف کسی چیز پر چڑھا دیا جاتا ہے تو دو مقاصد کے لیے غلاف چڑھتا ہے، کسی چیز کو جب کوئی چیز بھر جائے تب بھی اس کو محفوظ کرنے کے لیے، یا کسی چیز کو کور کر دیا جائے کہ مزید باہر والی چیزیں اس پر اثر نہ کریں۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل بھر چکے ہیں علم سے، یہ علم نہیں ہے، یہ مملو نہیں ہے بلکہ ملعون ہے، بھرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ملعون ہیں، ان کے دلوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی جب اللہ کی لعنت کس کو کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت ہٹا لے، رحمت جب اللہ ہٹا لیتا ہے تو وہ بندہ لعنت کے اندر آ جاتا ہے، تو ہر شیطان کا وار اس کے اوپر چل سکتا ہے۔ یہ رحمت کی چار دیواری اتنی اعلیٰ چیز ہوتی ہے کہ جس آدمی پر رحمت ہو جائے اس کے اوپر شیطانی وار نہیں چل سکتے۔ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ما ابرئ نفسی، کہ ساری دنیا میرے خلاف ہو گئی تھی، مصر کے مشہور وزیر وزراء ساروں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ یوسف نعوذ باللہ ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ برے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ فرمایا کہ آج جیل سے باہر آ رہا ہوں، آج میرے حق میں گواہیاں دے رہے ہیں سارے بہتان لگانے والے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے آپ کی برات کرتا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس نے اکیلا ہوگا تو وہ برائیوں کی طرف مائل ہوگا، الا ما رحم ربی، ہاں اگر اللہ کی رحمت ہوئی تو وہ نفس خراب کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ دل کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتا جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس لیے انبیاء کے ساتھ اللہ کی رحمت تو کثیر ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ یہودی جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے قریب نہیں آتے، رسول کے قریب نہیں آتے، اللہ کی باتیں نہیں سنتے، یہ کوئی ان کا کمال نہیں ہے بلکہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر رحمت ہوتی تو اللہ کی نعمتیں ان کے دلوں کے قریب آ جاتی، اب ان کے دلوں پر
اللہ کی طرف سے لعنت ہے، رحمت ختم ہے، لہذا جب لعنت ہے تو اس کے اندر شیطانی باتیں ہی داخل ہو سکتی ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، نہ ہونے جیسا ایمان لاتے ہو، یعنی اللہ کو صرف نام کا معنی ہے، باقی اللہ کے احکام تو نہیں مانتے۔ یہ دلوں کی ایک ایسی حالت ہوتی ہے، اللہ رحم کرے، کہ جب دلوں کے اوپر عجیب طریقے سے وار ہوتے ہیں شیطانی، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہٹ جاتی ہے اور لعنتیں آ جاتی ہیں، یہ اس کا سبب بندہ خود ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ کی طرف لاتا نہیں، دل میں برا سوچنا، برا کہنا، کینے رکھنا، خواہ خواہ کے غصے پالنا، حتیٰ کہ فتنوں کے اندر داخل ہو جانا، یہ وہ دل ہوتا ہے کہ جس دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی بلکہ لعنت آتی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنا عند عمر، ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا، ایکم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الفتن، کہ تم میں سے کوئی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہو، کہ اللہ کے نبی کوئی فتنوں کے بارے میں باتیں فرما رہے ہوں؟ فقال قوم نحن سمعناہ، تو بہت ساروں نے وہاں کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو ایسی گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لعلکم تعنون فتنة الرجل فی اہلہ وجارہ، قالوا اجل، تو حضرت نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو فتنے سے کہ جس طرح گھر بار پڑوسی محلہ علاقے میں چھوٹے چھوٹے فتنے آتے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا، تلک تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، یہ بھی فتنے تو ہوتے ہیں لیکن ان کو نماز، روزہ، صدقہ ان فتنوں کو مٹا ڈالتا ہے، لیکن میں کوئی اور فتنے کی بات کر رہا ہوں۔ ولیکن ایکم سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر التی تموج موج البحر، میں تو وہ فتنے پوچھ رہا ہوں کہ جو اللہ کے نبی نے ذکر کیے ہوں، ایسے جس طرح سمندر کی بڑی بڑی لہریں آ کر چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں، ایسے فتنے۔ فقال حذیفہ فاسکت القوم، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سارے خاموش ہو گئے، تو میں نے کہا، انا، اے سیدنا فاروق اعظم، میں نے ہی سنا ہے۔ قال انت للہ ابوک، فرمایا ہاں واقعی اللہ تعالیٰ آپ کے باپ پر رحم کرے، آپ پر رحم کرے، آپ ہی ہیں، بتائیے کیسے سنا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فأی قلب اشربها نکت فیہا نکتۃ سوداء، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے پیش ہوں گے لوگوں کے دلوں پر، جس طرح چٹائی ہوتی ہے ایک ایک تنکا بن کر بنتی ہے، اسی طرح چٹائی کے تنکوں کی طرح دلوں پر فتنے پیش ہوں گے، ایک چھوٹا سا فتنہ، پھر فتنہ، پھر فتنہ، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ پوری چٹائی ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، حالانکہ اس چٹائی کے اندر ایک ایک فرد، ایک پوری جماعت کے اندر ایک ایک بندہ، اس کا ایک ایک فتنہ، پورے انسانوں کا ایک ایک فتنہ، عقائد کی دنیا میں ایک ایک فتنہ، اعمال کی دنیا میں ایک ایک فتنہ، بڑے بڑے فتنے عودن عودن ایک ایک تن کا کر کے پیش ہوں گے، چھوٹی جس طرح بڑا تختہ ہوتا ہے اس کی ایک ایک لکڑی بن کر وہ بڑا تختہ بنتا ہے، اسی طرح فتنے دلوں پر پیش ہوں گے، صبح شام صبح شام۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ سُبْتَةٌ سَوْدَاء، جو دل بھی اس کو پلا دیا گیا نا وہی فتنہ، تو یوں سمجھو یعنی اس فتنے میں اٹک گیا تو اس کے اوپر کالا نقطہ لگ جائے گا۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جس دل نے اس فتنے کا انکار کر دیا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس کے اوپر ایک سفید نقطہ جم جائے گا، حتیٰ تصیر علی قلبین، حتیٰ کہ معاملہ یہاں آ جائے گا کہ دو دل بن جائیں گے فتنوں کے زمانے میں، علی ابیض مثل الصفا، ایک تو سفید دل ہوں گے، بالکل صفا پتھر کی طرح صاف شفاف،
فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، پھر اسے اور کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک آسمان و زمین رہے، کیونکہ اس نے فتنے کی زندگی میں انتہائی محفوظ طریقے سے اپنے آپ کو رکھا اور دین کو بچا لیا۔ والآخر اسود مربادا کالقوز مجخیا، اور دوسرا یہ کالا ہوگا، اتنا کالا کہ مربادن، جس طرح کچھ انتہائی سفید چیز کے اندر انتہائی کالا ہو، تو ویسے بھی سفید چیز کے اندر کالی چیز آ جائے تو خوب چمکتی ہے، لیکن انتہائی درجے کا کالا ہو تو وہ چمکنے لگ جاتا ہے، اس طرح انتہائی سیاہ کالا ہو جائے گا۔ اور وہ دل ہوں گے ایسے کلکوز مجخین، جس طرح لوٹا گرا پڑا ہوتا ہے، ایک تو لوٹا ہے اس کے دو منہ ہیں اور پھر وہ گرا پڑا ہے تو اس کے اندر کچھ بچے گا؟ فرمایا نہیں، کچھ نہیں بچے گا۔ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، ایسا دل نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھے گا نہ کسی برائی کو برائی سمجھے گا، الا ما اشرب من ہوا، ہاں اگر اس کی خواہش پر عمل کرتے جاؤ تو بس وہی چلتا جائے گا، ایسے دل بن جائیں گے۔ اور یہ جب بات میں نے سنائی تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے یہ بھی بتایا ان بینک و بینہا بابا مغلقا یوشک ان یکسر، اے اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو فتنے آنے والے ہیں نا، آپ کے اور ان کے درمیان ایک دروازہ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے تو وہ نہیں آ سکتے، لیکن وہ دروازہ ٹوٹے گا، قریب ہے کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اکثر لا ابلک، یہ کیا کہہ رہا ہے، توڑا جائے گا اس دروازے کو؟ فلو انہ فتح لعلہ کان یعاد، اگر آپ یہ کہتے نا کہ وہ دروازہ کھل جائے گا تو این ممکن ہے کہ دوبارہ بند بھی ہو جائے، آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹ جائے گا، فرمایا ہاں بل یکسر، ٹوٹ جائے گا، اور پھر وہ دروازہ ایسا ٹوٹے گا کہ اس کے بعد فتنے دلوں پر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، آزمائشیں شروع ہو جائیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہوتے ہیں دل، جن دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر لعنتیں آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ وہ دل جو دن قیامت صحیح اور سالم اور محفوظ ہو کر آئیں گے تو وہی دل محفوظ ہوں گے، وہی جنتی ہوں گے، یعنی ان دلوں کے اندر خیر کے سوا کچھ نہ آنے دیں، برا خیال آتے ہی پھینک دیں، بری بات آتے ہی اس کو پھینک دیں، فتنہ آتے ہی اس کو پھینک دیں۔ اس لیے اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر محفوظ رکھ، اپنی اطاعت پر محفوظ رکھ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے پاس ہم ہوتے ہیں تو بڑی خیر اور بڑی فائدے ہوتے ہیں، کیا اس خیر کے بعد کبھی شر بھی آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں آئے گا۔ تو میں نے پوچھا فمل عصمت منہ، مسند احمد کی روایت ہے، فمل عصمت منہ، اللہ کے نبی پھر اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا جب شر مسلمانوں میں پھیلنے لگے؟ فرمایا السیف، السیف احسب السیف، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تلوار، یعنی راہ جہاد ہی سچا راہ ہوگا، ایک تلوار پھیلے گی، لڑائی ہوگی، مومنوں کو مارا جا رہا ہوگا، وہاں مومن تلوار اٹھائیں گے اور جہاد کریں گے۔ فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ فرمایا ہدنۃ علی دخن، پھر ایک صلح تو ہوگی لیکن صلح کے اندر میل کچیل، سینوں دلوں کے اندر بغض بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب دل میلے ہو جائیں، دلوں میں یوں زعائن اور کینے بھر جائیں، تو آپ نے فرمایا ثم تکون دعاۃ الضلالہ، پھر ہر جگہ گمراہی کے امام عام ہو جائیں گے، گمراہی کی طرف بلانے والے عام ہو جائیں گے۔
فَإِن رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَالْزَمْهُ، اگر ان دنوں کو دیکھے کہ واقعی اللہ کا کوئی سچا خلیفہ، اللہ کے احکام نافذ کرنے والا واقعی زمین پر ہے، اس کے اندر دو نمبری نہیں، صرف اللہ کی باتیں کرتا ہے، فَالْزَمْهُ، پھر اس کے ساتھ ہو جانا، وَإِن نَهَكَ جِسْمَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگرچہ تیرے جسم کو نوچ ڈالے، تیرے مال کو لے لے، دیکھ لے کہ قانون اللہ کا نافذ کر رہا ہے، تو بس پھر اس کے ساتھ ہو جا۔ فَإِن لَمْ تَرَهُ فَاهْرَبْ فِي الْأَرْضِ، اگر یہاں تجھے کوئی ایسا نظر نہ آئے پھر بھاگ جا زمین کے اندر، وَلَوْ أَن تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌ بِجِذْعِ الشَّجَرَةِ، اگرچہ تجھے موت اس حالت میں آئے کہ تو کسی درخت کی جڑ کو پکڑ کر بیٹھ جا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی جب ایسا زمانہ آ جائے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ثم یخرج الدجال، پھر اس کے بعد دجال نکلے گا۔ قلت فیم یجیء بہ معہ، تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا لے کر آئے گا دجال؟ فرمایا بنہر و نار، وہ اس کے پاس پانی کی نہر اور آگ ہوگی۔ فمن دخل نہرہ حط اجرہ ووجب وزرہ ومن دخل نارہ وجب اجرہ وحط وزرہ، جو آدمی اس کے پانی کو پینے لگ گیا، اس کے نہر میں داخل ہو گیا، اس کی مزدوریاں اجر اللہ کے ہاں سے گر جائیں گے اور اس کا بوجھ واجب ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہے، اور جو اس کی آگ میں داخل ہوا اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، وہ شہید ہوگا، اور اس کے جو بوجھ ہوں گے گناہوں کے وہ اڑ جائیں گے۔ یعنی یہ فتنہ جو شروع ہوا یہ دلوں سے شروع ہوا، جب دلوں کے اندر خرابیاں آئیں، بے دینیاں داخل ہوئیں، تو معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ دین گرنا شروع ہو جائے گا۔ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، درمیان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں مشبہات جو ایک دوسرے کو شبہ میں ڈالتی ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو بندہ اپنے ان مشبہات سے بچ گیا، یعنی شبہوں میں ڈالنے والی چیزوں سے بچ گیا، کوئی کہتا ہے یہ حلال ہے، کوئی کہتا ہے یہ حرام ہے، کوئی کہتا ہے یہ سکیم ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے وہ سکیم خراب ہے، تو یہ شبہ والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ جو بچ گیا استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین اور عزت کو اس نے محفوظ کر لیا۔ ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه، جو بندہ شبہوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چرواہا بکریوں کو محفوظ چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہے، حالانکہ وہاں جانا اندر منع ہے، لیکن وہ قریب چرا رہا ہے کہ میں اندر تو نہیں نہ جا رہا، قریب ہے کہ وہ اپنی بکریوں کو اندر پھینک بھی دے، کیونکہ بکری ہے اس نے منہ ماری دینا ہے۔ الا وان لكل ملك حمن وَأَلَا إِنَّ حِمَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُ، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا خوب سن لو، ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی محفوظ جگہ، کوئی نہ کوئی اس کی ممنوع علاقہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زمین پر ممنوع علاقے محارمہ، یہ حرام والے جتنے بھی امور ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع علاقے قرار دیے ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، خوب سن لو تمہارے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا بھی ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا، واذا فسد الجسد كله، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو گیا۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، خوب سن لو وہ دل ہے، اگر دل خراب ہوا آنکھ غلط دیکھے گی، اگر دل خراب ہوا کان غلط سنیں گے، غرض پورا جسم خراب رہے گا، اور اگر دل پاک اور صاف رہا تو پورا کا پورا جسم محفوظ رہے گا، اس دل پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، وہ دل پھر لعنتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔